السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا کردار بیان کریں۔ فورٹ ولیم کالج کا کردار۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 1800 میں لارڈ ویلز نے کلکتہ میں رکھی۔ یہ کالج ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کام کرتا تھا اور اس کی بنیادی مقصد برصغیر میں تعینات انگریز افسران کو مقامی زبان بالخصوص فارسی، اردو، ہندی، بنگالی، عربی اور سنسکرت کی تعلیم دینا تھا تاکہ وہ عوام کے ساتھ بہتر روابط قائم کر سکیں۔ اردو زبان و ادب میں فورٹ ولیم کا کردار۔ نمبر 1، اردو نثر کی ترقی میں بنیادی کردار۔ فورٹ ولیم کالج کو اردو نثر کی باقاعدہ بنیاد رکھنے والا ادارہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اردو نثر میں زیادہ تر مذہبی، صوفیانہ اور علمی تحریریں تھیں، مگر فورٹ ولیم کالج نے کہانی، افسانہ، قصہ اور ترجمے کی صورت میں عام فہم نثر کو فروغ دیا۔ نمبر 2، عوامی زبان میں ادب کی تخلیق۔ یہاں اردو نثر کو عوامی اور سادہ زبان میں لکھا گیا تاکہ انگریز افسران اسے آسانی سے سیکھ سکیں۔ اس نثر نے بعد میں جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی۔ نمبر 3، ترجمہ و تالیف کا مرکز۔ کالج میں متعدد مقامی اور فارسی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی کہانیاں، اخلاقی نصیحت پر مبنی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مشہور اہل قلم۔ نمبر 1، میر امن دہلوی۔ ان کی مشہور کتاب باغ و بہار کالج کی ہی فرمائش پر لکھی گئی۔ یہ کتاب قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ ہے اور اردو نثر کا بہترین نمونہ مانی جاتی ہے۔ نمبر 2، سجاد حسین۔ انہوں نے فسانہ راہی کے نام سے مشہور تصنیف لکھی جو تمثیلی اور اخلاقی کہانی ہے۔ نمبر 3، ہجویری۔ ان کی مشہور کتاب آرائش محفل بھی اسی کالج کی سرپرستی میں لکھی گئی۔ نمبر 4، حیدر بخش حیدری۔ ان کی کتاب طوطا کہانی یا طوطا نامی بھی اردو نثر کا اہم سرمایہ ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے زبان و اسلوب۔ کالج کی تحریریں میں روانگی، سادگی اور عام فہم کا انداز کو اپنایا گیا۔ اس کا مقصد ادب کو صرف خواص کے لیے نہیں بلکہ عوام الناس کے لیے بھی قابل فہم بنانا تھا۔ تنقیدی جائزہ۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے ذریعے انگریزوں نے اپنا سامراجی مقاصد حاصل کرنے کے لیے زبان کو استعمال کیا، تاہم اردو زبان و ادب کی تشکیل اور فروغ میں اس ادارے کے کردار کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اوورآل بات کریں، فورٹ ولیم کالج اردو نثر کی ترقی میں ایک انقلابی ادارہ ثابت ہوا۔ اس نے اردو نثر کو ادبی، فکری اور لسانی بنیاد فراہم کی جو بعد میں اردو ادب کے ارتقاء میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس ادارے کے تحت لکھی گئی کتابیں آج بھی اردو ادب میں نمونہ فن سمجھی جاتی ہیں۔